بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، بلکہ پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے ہٹ کر پورے بر صغیر میں 12 ربیع الاول کو عام طور پر لوگ جشن مناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے، اور آپ کی یاد اس دن خوب مناتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، اس سے انکار نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی بعثت، آپ کی تشریف آوری دنیا انسانیت کے لیے زبردست نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت کا تصور نہیں ہو سکتا. آپ کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت یہ ہم سب کے لیے حرز جان ہے، ہماری جان سے زیادہ نچھاور ہونے کے قابل شے. لیکن بزرگوں اور بھائیوں، منانے والے لوگ صرف سال میں ایک دن کو ایسا منا لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر نام و نشان بھی نہیں رہتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سید الاولین والآخرین ہیں، ان کی فکروں کو، ان کے طرز عمل کو، ان کے اخلاق کو، ان کے عقائد کو، ان کی عبادات کو، ان کے معاملات کو، ان کے رہن سہن کے ڈھنگ اور طریقوں کو، اس کو بھی سنتے رہیں، اپناتے رہیں، زندگی میں بسر کرتے رہیں، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. دن خوب مناتے ہیں، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیا پیغام لائے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ پیغام خالی زبانی طور پر ایک پیغام تھا، یہ زندگی میں اپنانے کے لیے پیغام لائے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظتی نظام میں شامل ہے کہ آپ کا تذکرہ خیر آج ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک اور اس کے بعد بھی محفوظ ہے. آپ خود نماز پڑھتے ہیں، سنت ہو کہ فرض ہو، بغیر اتحیات پڑھے ہوئے آپ کی نماز نہیں ہوتی. بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے ہوئے آپ کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو اللہ نے نام محفوظ کر دیا. اذان ہوتی ہے اور برابر ہوتی رہتی ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر جس لمحے میں دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اذان نہ ہوتی ہو. اقامت ہوتی رہتی ہے، خطبات ہوتے رہتے ہیں، جمعے کا خطبہ ہو یا دیگر اور خطبے ہوں، سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی لیا جاتا ہے. اس کے بغیر وہ خطبہ نہیں. یہ تو اللہ کا ازلی فیصلہ ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا ایک کام ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک دن کو متعین کر دیں اور بقیہ دنوں میں آپ کی تعلیم کی طرف اکثر بے توجہی برتی جائے. یہ عقل کی بات نہیں ہے. حضور کی پیدائش سے کسی کو انکار نہیں، اور اس پیدائش پر جتنی خوشی مناتے ہیں وہ حق بجانب ہے، لیکن خوشی کا بھی طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے موافق ہو. صرف چیخنا چلانا یا کچھ بازار کو مزین کر دینا، کچھ جلسے جلوس کر دینا اور اس کے پیچھے کچھ ناچ اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں کر دینا یا کچھ جھنڈے بلند کر دینا، یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے. اور نہ کسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. اور وہ صحابہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، انہوں نے کیا، کسی نے نہیں کیا. 23 سال تک نبی ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے. قرآن مجید اٹھا کر آپ دیکھیے، حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیے، کہیں یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا دیکھو بھائی صحابہ میری پیدائش کا دن آیا، خوشیاں مناؤ. کہیں ہے؟
کہیں کسی ایک لفظ آپ کو قرآن مجید میں ملتا ہو تو آپ دکھائی دیجیے، حدیث شریف میں کہیں آتا ہو تو دکھائی، کہیں نہیں۔ اچھا وہ صحابہ جنہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں حضور کے اشاروں پر کہ جن کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی، ان کی زندگیوں میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے 12 کو کوئی پروگرام بنایا ہو، جشن منایا۔ محبت تو سب کو تھی، اور ہم سب لوگ محبت کرتے ہیں اور دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور، اس سے انکار نہیں، اور حضور کی پیدائش سے سب کو خوشی ہے، لیکن خوشی کے یہ مناظر اور یہ مظاہر یہ اسلام میں کہیں ثابت نہیں، یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ غیروں کی دیکھا دیکھی بعد میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو کر حضور کا زمانہ گزر گیا، حضرات صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ گزر گیا، 600 سال کے بعد نصارہ کی دیکھا دیکھی یہ رسم مسلمانوں میں پیدا ہوئی، یہ یقین مانیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے اس طریقے کو ایک دنیا میں رائج کیا۔ حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کے بعد سے 300 سال تک یہ چیز نہیں تھی۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں عیسائیت، ان کے یہاں بھی نہیں کہ کرسمس نام کی کوئی چیز ان کے اندر ہو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی بنیاد پر کوئی ان کے یہاں فنکشن ہو یا جلوس جلسے منائے جائیں، ان کے یہاں بھی نہیں تھا۔ 300 سال تک کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ ایک طریقہ شروع کیا۔ 25 دسمبر کو کرسمس کا دن مقرر کیا، جس میں کسی ایک بڑے اپنے آدمی کو ان کو لاتے تھے اور چرچ کے اندر لوگوں کو سامنے جمع کر کے بیان کرتے تھے۔ کرتے کرتے لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو اس میں ناچ نخرے شروع کر دیے، ناچ گانے شروع کر دیے، اور بتدریج کرتے 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 آج یہ عالم ہے کہ اگر آپ کی نظر ہے تاریخ پر اور حالات دنیا کی زندگی پر آپ سب کی نظر ہے الحمدللہ، تو آپ دیکھیے گا 25 تاریخ دسمبر کو کیا خوش نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ لوگ جو کرسمس کے نام پر کرتے ہیں۔ کتنی عورتوں کی عصمت دری اس وقت ہوتی ہے، کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، کتنے غلط اخلاق کا ثبوت دیا جاتا ہے، ناچ رنگ اور کھلے ننگے ہو کر جو کچھ بد اخلاقی کا ثبوت دیا جاتا ہے کرسمس کے نام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے نام سے، وہ آج دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہم لوگ اس طرح سے کریں، تو آپ اندازہ لگائیے وہ خدشہ موجود ہے جو کیا ان لوگوں نے، اور اس کے نتیجے میں کیا حالت پیدا ہو گئی۔ اگر یہی درس ہمارا رہا اور ہم یہ سمجھے کہ ایک دن کے لیے منانے کے لیے شریعت کے اندر ہم کو حکم دیا گیا ہے، یہ خام خیالی ہے۔ شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ فنکشن کیا جائے، جلسے کیے جائیں اور چراغاں کیا جائے اور جھنڈے لگائے جائیں اور جلوس کیا جائے۔ شریعت اس کا نام نہیں ہے، یہ غلط تصویر ہے شریعت اس کا نام ہے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ان کی اتباع کی جائے، اس کو کہتے شریعت۔ حضور ایک شریعت لے کر آئے، ایک طریقے زندگی لے کر ہمارے سامنے تشریف لے آئے، اس زندگی کو 24 گھنٹے اپنانا ہے، کسی ایک دن میں نعرہ کر کے باقی ساری چیزیں منمانی، یہ غلط تصویر ہے اور لوگوں نے غلط سمجھا ہے یا غلط اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ محبت سے کسی کو انکار نہیں، سبھی محبت۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، پورا قرآن شریف آپ کے سامنے ہے، حضور کی بعثت پر اللہ نے احسان جتلایا ہے، حضور کی پیدائش کے لفظ پر لفظ نہیں کہا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اس بات کو پیدا فرما کر کہ تمہارے اندر ایک رسول کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر ایک رسول کو بھیجا۔ یہ اللہ احسان کے موقع پر جتلا رہا ہے۔ اگر کرنا تھا تو اس دن کا انتخاب کرنا چاہیے تھا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے احسان تم پر کیا، اس دن جس دن کے خدا نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا، وہ دن قابل تعریف تھا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اس کی نہیں کہیں کی کہ حضور پیدا ہوئے تو ہم نے تمہارے اوپر احسان تو ہے، اس سے انکار کون کرتا ہے؟ زبردست احسان، آپ نہ ہوتے تو ہم لوگ یہاں نہ کھڑے ہوتے،
آپ نہ آتے تو ہم جنت کے مستحق نہ ہوتے، آپ نہ آتے ہم سب جہنم کا ایندھن بنے رہتے۔ اس میں دو رائے تو ہو نہیں سکتی، لیکن وہی چیز ہونی چاہیے جو مشرعاً مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرمایا کر کے دکھلایا۔ 23 سال تک کبھی تصور بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کبھی آپ نے یاد نہیں فرمایا ارے آج 12 پیدائش کا دن ہے مناؤ تم لوگ جلسے کرو، کہیں نہیں۔ آتا بھی تھا اور صحابہ اکرام کو خبر بھی نہیں رہتی تھی وہ دن آیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی تھی جس زندگی کو ان کو فکر تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس نبی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں دنیا میں پہلے سے اس کی اطلاع کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے دعا نکلی ہے اپنے اس نواسے کے لیے، اپنے اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے جو خاندان میں ان کے بعد میں پیدا ہونے والا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار میرے اس خاندان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو ان کے اخلاق کی درستگی کرے۔ یہ دعا کی تھی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی دعا کا نتیجہ، ان کی قبولیت کے نشان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں پیشین گوئی فرمائی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، دیکھو میں بشارت دیتا ہوں تم کو ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ محمد احمد، اس کا نام احمد رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماں ابھی جنی نہیں تھی، حضرت آمنہ کی بطن مبارک سے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا اور جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تب انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیسا خواب ہے کہ ہمارے پیٹ سے ایک نور نکلا؟ تب لوگوں نے بتایا ایسا ہونہار ثبوت پیدا ہونے والا ہے تمہارے بطن سے کہ جن کے سامنے دنیا، جس کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، چھک جائیں گے، شام اور عراق اور سب کچھ وہ اس کے سامنے چھپ جائے گا۔ یہ بشارت سنائی گئی۔ اسی سال پیدا ہوئے ہیں جس سال ملک حبشہ کے بادشاہ افراح نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے کعبۃ اللہ پر یکسر حملہ کیا۔ اللہ نے اس کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ کعبۃ اللہ کی حفاظت بھی مقصود تھی، اور اس سے اس زمانے کے بڑے بڑے دانشوروں نے اندازہ لگایا کہ کوئی اس سال ایسا زبردست انسان پیدا ہونے والا ہے جس کی حفاظتی نظام کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی۔ تب 50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پیدائش ہوئی اسی سال۔ یہ ساری چیزیں خود بتاتی ہیں کہ آپ کی اہمیت، آپ کی زبردست اخلاق اور آپ کی اللہ کے پاس اور پیدا کرنے والے مالک نے پیدا ہونے سے پہلے کس طرح کی خوشخبریوں سے ان لوگوں کو نوازا تھا۔ ایسا بہترین نام احمد اور محمد یہ کبھی اس سے پہلے سنا نہیں ہے، اور نام کی بڑی تاثیر ہے۔ نام کے معنی کیا ہے دیکھیں، محمد کے معنی ہیں روئے زمین پر، آسمان میں اور زمین میں اللہ کی حمد و ثنا سب سے زیادہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں محمد۔ معنی دیکھیے کسی، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا وہ ہے محمد۔ اور احمد کسے کہتے ہیں؟ احمد کہتے ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا وہ ہے احمد۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ آسمان اور زمین میں سب سے بڑی تعریف کے قابل وہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ آسمان اور زمین میں اللہ کی تعریف سب سے زیادہ گنوانے والا اور بیان کرنے والا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس لیے احمد کہتے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، جب اتنی قابل تعریف ذات ہمارے اندر مبعوث ہوئی اور انہوں نے لا کر ایک پیغام عطا کیا، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کا شکر بجا ہے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ نبی، اس کی پوری پیروی کی جائے، اس کے اخلاق اپنائے جائیں، اس کے لائی ہوئی شریعت کو حرز جاں بنایا جائے،
وہ توحید جو اصل کامیابی کا راز ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے انسان بچتا ہے، اس کو اختیار کیا جائے، کفر سے، شرک سے، غلط چیزوں سے باز آیا جائے۔ یہ ہے ہمارا پیغام، ہماری شریعت کا پیغام۔ اللہ کے رسول کی پیدائش پر جس چیز کو اختیار کرنے کے قابل چیز ہے، یہ حضور کی محبت میں جان نچھاور کرنے والے ہو جائیں۔ اتنی محبت کہ اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اور حد یہ ہو گئی اپنی جان سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ کی محبت ہے فاتبعونی، تو تم میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، خدا کی محبت تم کو نصیب ہوگی، ویغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں، خالی ایک دن منانا یہ محبت نہیں۔ محبت کی فریفتگی کی مثالیں کتابوں میں، حدیث پاک میں بھری پڑی ہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ بھائی مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے ادھر ادھر، ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ہم جائزہ لیں ہمارے اندر کون سی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بازار سے تشریف لا رہے تھے، کان میں حضور کی آواز پڑی، وہیں بیٹھ گئے، بازار ہی میں بیٹھ گئے۔ مجلس جب ختم ہوئی، قریب آئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بیٹھ کیوں گئے تم بازار میں؟ ہم نے تم سے تھوڑی کہا تھا، ہم نے ان سے کہا تھا جو یہاں قریب میں کھڑے تھے، ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت بے شک میں نے آپ کا فرمان سنا اور آپ کے فرمان کی خواہش بھی مجھے معلوم تھی کہ کیا مقصود ہے آپ کا، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ جس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ میں نے کانوں سے سنا بیٹھو، تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں چلوں، اس لیے میں وہیں کے وہیں بیٹھ گیا، ورنہ مجھے خوب معلوم تھا کہ آپ مجھ سے نہیں کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو قریب میں ہیں کھڑے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں عظمت کی آخری درجے کی مثال۔ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں بہت موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اتنے تلوار کے، تیروں کے، نیزوں کے وار ہوئے ہیں، چکنا چور ہو گئے، چکنا چور، لیکن مجال نہیں کہ حضور کی حفاظت کرنے کے لیے اس طرح سے کھڑے ہوں کہ دشمن کا چہرہ، دشمن کے سامنے اپنا چہرہ کریں اور پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کریں۔ یہ گوارا نہیں کیا، صرف اس لیے کہ میں اگر پیٹھ کر لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیٹھ ہو جائے گی، گرچہ کے دشمن کے چہرے کے سامنے ہمارا چہرہ ہو جائے، لیکن اس کو گوارا کیا کہ دشمن کو پیٹھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرے انور سے تھا، اور پیٹھ چھلنی ہو گئی، اسی حال میں انتقال ہو گیا، چھلنی ہو گئی لیکن پیٹھ دکھانا گوارا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ دور رہتے تھے مکے مدینہ منورہ میں، اپنے ساتھی سے کہا کہ ایک دن مجلس میں آپ جائیں گے اور وہاں حضور کی باتیں سنیں گے اور آ کر مجھے بیان کریں گے، دوسرے دن میں مجلس میں جاؤں گا اور میں آپ کی باتیں سنوں گا اور تم تک پہنچاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ یہ محبت کس کو ہے؟ بلانے پر بھی نہیں آتے اس وقت لوگ کہ حضور کی بات سنائی جا رہی ہے، کچھ سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم بتانے کے لیے تیار، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار۔ اس کو کہتے ہیں محبت، کہ ایک لمحے کے لیے حضور کی مجلس سے غیر حاضری یہ گوارا نہیں، اگر ہوتی ہے کسی وجہ سے تو دوسرے ساتھی کو متوجہ کر کے جاتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ سن لیجئے گا، بعد میں مجھے بتائیے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ یہ کسے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، نمازیں ایسی غارت ہوتی جا رہی، تشہد رہی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اسی کا نام جشن ہے اور اسی کا نام محبت ہے۔ اس کو محبت کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی نہ آئے، نمازیں ختم ہو رہی ہیں اور فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ اس کو محبت کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے میں پہنچے ہیں اور ایک بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گئے مشرکین کے ساتھ، تو ان کے گھر والوں نے، مکے کے لوگوں نے ان سے کہا کہ اے عثمان،
اپنا پائجامہ، یہ اپنی لنگی ذرا اوپر کر، وہ ذرا نیچے کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی نصف ساق ہوا کرتی تھی، آدھی پنڈلی تک، اور اس سے نیچے جائز ہے، البتہ ٹخنے کے نیچے لنگی یا پائجامہ پہننا یہ ناجائز ہے، اور اس پر سخت ترین وحی سنائی، جہنم کی وحی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لنگی نصف ساق، آدھی پنڈلی تک تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کو عائب سمجھتے ہیں لوگ، آپ ایسا کیجئے ذرا سا لنگی نیچے کر کے پھر آئیے، ہمارے یہاں لٹکاتے ہوئے پیروں تک، اس کو لوگ باعزت سمجھتے ہیں. یہ مشورہ دیا. وہ کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں تم سے بات کرنا چاہوں تو میں اسی حالت میں آؤں گا، یہ میرے رسول کی سنت ہے، اور اگر تم اس حالت کو پسند نہیں کرتے ہو مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو چاہے کرنا ہو تو کرو. اس کو کہتے ہیں محبت. یہ محبت کہاں ہے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پجامہ یا پینٹ آپ کا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. نہیں، یہ فیشن ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے. اس کو کیوں نہیں مانتی؟ اس یہ کہا گیا. یہ تعلیم نہیں ہے، وہ فکر، وہ احساس، وہ شعور جو امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان سب کو اپنانا یہ در حقیقت محبت کی دلیل ہے. حق تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.